یہ سن کر ہوٹل کے مالک غفور نے کہا کہ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن آپ کا باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط برتیں اور کم سے کم باہر جائیں۔ میں تو اس آدمی کی آپ کے متعلق پوچھ گچھ سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے غفور کو بتایا کہ میں بڑے سیٹ سے ملنے کی کوشش میں ہوں۔ یہ ڈرائیور اسی کے آدمیوں نے میری تصدیق کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ غفور نے پوچھا کہ بڑے سیٹ کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ مجھے ایرانی مسافر خانے کے سامنے بیٹری مرمت کرنے والی دکان کا ایڈریس دیا گیا تھا اور اسی کے ذریعے بڑے سیٹ سے ملنا تھا۔ بیٹری کی دکان کا سن کر غفور نے کہا کہ بڑے سیٹ کا اصل نام حاجی مستان ہے، برے صغیر کا سب سے بڑا اسمگلر اور بمبئی کے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے آدمیوں کے گروپ تیار کر رکھے ہیں جو جہاں بھی ہندو مسلم فساد ہو یا جہاں خطرہ ہو وہاں موجود ہوتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے آدمی پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں جو اسے ہر قسم کی خبر دیتے ہیں۔ اس کا اسمگلنگ کا مال پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے لوڈ ان لوڈ ہوتا ہے، مگر کسی کی جرت نہیں کہ اسے روک سکے، حتیٰ کہ خفیہ ادارے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہی باتیں کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز ہی ڈرائیور مجھے 11:30 بجے لینے آ گیا۔ وہی کالے شیشوں والی گاڑی تھی جس میں ایک شخص آگے اور ایک پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ساتھ والے آدمی نے ایک سیاہ پٹی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیجئے اور پسٹل مجھے دے دیں۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ تقریباً 30 یا 35 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی رک گئی۔ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور بند گیراج تھی جہاں 4 اور گاڑیاں بھی تھیں۔ اس گیراج کے اندر ہی ایک لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم ایک بند راہداری میں پہنچے اور 10-12 قدم چل کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کی در و دیوار اور چھت تک موٹے پردوں سے گھیر رکھا تھا۔ یقیناً اس دیوار میں کھڑکیاں بھی ہوں گی جس کے ذریعے دیکھ کر اس کی لوکیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ ہم صوفہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے اور چائے کے لوازمات آ گئے۔ ہمارے سامنے ایک سنگل صوفہ تھا جس کے سامنے ٹیبل پر 4 ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ صوفہ صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے کہ ایک لمبا دبلا سانولے رنگ کا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لانے والے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص اس مخصوص صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے پرکھتا رہا، پھر گجراتی نما اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ فرمائے، کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، میں چند منٹ آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی میرے اپنے اعتماد والے ہیں، ان کے سامنے آپ بلا جھجک سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں صرف چند منٹ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے آدمیوں کو بتا دیں۔ اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا، وہ فوری کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہارا نام بھی معلوم نہیں، میں پاکستانی ہوں، اور اپنے ادارے کا نام بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوران مشن کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو بڑے صاحب سے مل لوں۔ میں اور میرے ساتھی 2 سال دہلی میں ہی مقیم ہو کر اپنے مشنوں کی تکمیل کرتے رہے۔ میں ڈی ایم آئی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور 1 ماہ 6 دن انتہائی تشدد سہنے کے بعد ڈی ایم آئی کے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے وہاں سے فرار ہوا ہوں۔ میں نے دوران تشدد اپنی زبان نہیں کھولی۔ میرے ساتھی دہلی میں بالکل محفوظ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ میں اپنے زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر بمبئی آ گیا ہوں اور ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا کہ آپ کا یقیناً میرے ادارے سے رابطہ ہوگا، آپ ان سے میری تصدیق کر سکتے ہیں۔ اخبارات میں میرے فرار ہونے کی خبر کے ساتھ میری تصویر بھی چھپی ہوئی ہے۔ میری باتیں وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔
جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے کہا، میرا نام حاجی مستان خان ہے، جن اخباروں میں تمہاری تصویر چھپی ہے وہ سب میں منگوا لوں گا۔ بھارتی پولیس، CBI اور جاسوسی والے ادارے مجھے جانتے ہیں۔ حاجی مستان نے میری بات سن کر کہا کہ تمام ہندو اور ان کی ایجنسیاں میری دشمن ہیں، مگر مجھ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کوئی ٹھوس ثبوت کی تلاش میں ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نہ صرف بھارتی مسلمانوں بلکہ پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں، بلکہ ان کے مفادات کی خاطر کوئی بھی خطرناک کام کر گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہے کہ میرے خلاف ان کو کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے اور وہ مجھے گرفتار کر لیں۔ تمہاری باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی فوجی جاسوسی ادارے کے فرد ہو اور تمہارے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھانس سکیں۔ میرا تمہارے پاکستانی اداروں سے 2 ہفتوں میں ایک بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر، نام اور حلیے سے میں پہلے تصدیق کروں گا۔ تم اپنا پورا نام، اپنے افسروں کا نام اور اپنا کوڈ نمبر لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نقلی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی، تم کو میرے آدمیوں کی نگرانی میں ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ میرے ساتھی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک کہ تم ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہارے اصلی اور صحیح ہونے کی تصدیق کر دی تو تم ہمارے لیے ایک بہت ہی قابل احترام مہمان ہوگے اور یہ بات ہمارے لیے بھی باعث فخر ہوگی اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور اگر پاکستان نے تمہاری تصدیق نہ کی تو تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں جہاں رکھا جا رہا ہے وہاں نہ تو تم میرے ساتھیوں سے کسی بات کی تصدیق کرو گے اور نہ تم انہیں اپنے متعلق کچھ بتاؤ گے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلق تمام تفصیل لکھ دی۔ حاجی صاحب نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے اپنے آدمیوں کو بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایات دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے، لیکن سیکیورٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ جو ہی پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی تو نہ صرف میں تم سے معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے میں تمہارے لیے میرے پاس ایسے سرپرائز ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب چلے گئے۔ حاجی صاحب کے آدمیوں نے بڑے احترام سے مجھے چلنے کو کہا۔ گیراج پہنچ کر ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی تقریباً 1 گھنٹہ سفر کے بعد ایک جگہ رکی۔ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ بہت ہی اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپری حصہ دکھائی دیتا تھا اور سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس بنگلے میں ایک نہایت ہی شائستہ اور آرام دہ بیڈ روم اور ایک سجا سجایا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں کچھ انگریزی کے اخبار اور کچھ کتابیں بتائیں کہ یہ بھی لیتے آنا۔ آخر پاکستان سے میری تصدیق ہونے تک مجھے خود کو کہیں مصروف تو رکھنا تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھرے اس بنگلے کے اندر مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی تھی، لیکن گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشن تھے۔ ڈرائنگ روم میں گریڈنگ 191 ریڈیوگرام اور بہت سارے ریکارڈر اور ٹیپ کے سپول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک ریڈیو تھا۔ سپہر کا کھانا بہت ساری ڈشوں پر مشتمل تھا۔ سپہر 4 بجے ایک آدمی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی۔ میں نے اسے انجیکشن لکھوائے تو اس نے کہا وہ ان انجیکشن سے زیادہ اچھے انجیکشن ساتھ لایا ہے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں لایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر پینا چاہیں تو اعلیٰ وسکی اور اسکاچ موجود ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ اس نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیجیے گا، فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ ہر روز 2 مرتبہ اور 4 بجے ڈاکٹر آیا کرے گا۔ اپنی صحت کے علاوہ اس سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مکمل ریسٹ اور تحفظ کا احساس اور اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک کی وجہ سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔ اسی طرح 8 روز گزر گئے۔ 9ویں روز 11 بجے وہی دونوں آدمی آئے اور مجھے کہا کہ بڑے سیٹھ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔
इस बार उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। गाड़ी उसी बड़े गैराज में जाकर रुकी। चूंकि मैं बम्बई से नावाकिफ था, इसलिए आंखों पर पट्टी न होने के बावजूद मुझे इस इलाके का पता न चल सका। ड्राइंग रूम में बैठे हुए अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हाजी मस्तान आ गया। हम सब उसके एहतराम में उठ खड़े हुए। हाजी मस्तान ने आते ही मुझे गले लगाया और बोला, पाकिस्तान से आपकी तस्दीक हो गई है। मुझे क्या इल्म था कि इतने बड़े मुहिब्बे वतन और जाफरोश इंसान की मेजबानी का शर्फ मुझे मिलेगा। मैंने आज और कल के लिए अपने तमाम काम मनसूख कर दिए हैं और आपके अंजाम दिए गए मिशनों के वाकयात सुनने को बेताब हूँ। आपके लिए अब कोई पाबंदी नहीं, आप जहां चाहें जा सकते हैं। मेरे 4 मुहाफिज आपके साथ जाएंगे। वो चारों मुहाफिज और एक गाड़ी 24 घंटे आपके यूज में होगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे कह दें, या मेरे आदमी को जो रोजाना दिन में 2 बार तुम्हारे पास आया करेगा। उसने मजीद कहा कि आपके मुकम्मल सेहतयाब होने तक पाकिस्तान से आपको मेरे पास रहने का कहा गया है, और सच कहूं कि जब तक उनको आपकी मुकम्मल सेहतयाबी की इत्तिला ना दे दूं, आप मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बनकर रहेंगे। हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया और फिर 3 बजे तक मैं उसे अपने किए गए मिशनों के मुतालिक मुख्तसरन बताता रहा। हाजी पूरी दिलचस्पी और शौक से मेरी बातें सुनता रहा। वो हैरान था कि बगैर किसी लालच के मैंने अपनी जान जोखों में डालकर खुद को खतरनाक मिशनों के लिए वॉलंटियर किया। मेरी बातें सुनकर हाजी कहने लगा कि मेरे पास काम करने वाले लोग तो आपसे बहुत कम खतरनाक काम के लिए लाखों रुपए मुआवजा लेते हैं। 4 बजे तक मैंने उसे कल मिलने के लिए इजाजत ली। उसने खुद बताया कि यह घर मालाबार पुल पर है और जहां मेरी रिहाइश है वो जोहो का इलाका है और बंगला साहिल समंदर के बिल्कुल करीब है। मेरी रवानगी से पहले उसने मुहाफिजों का इंतजाम कर रखा था और शिवरलेट मॉडल की कार मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी। मैं उसी कार में जोहो वाले बंगले पर पहुंचा। हाजी साहब को मैंने मेरे दिल्ली से बिल्टी किए गए सामान के पेपर भी दिए थे। मेरा सामान अगले रोज मेरी गैर मौजूदगी में बंगले पर पहुंचा दिया गया था। मैं उस वक्त हाजी साहब के पास था। मेरी दास्तान सुनने के लिए हाजी साहब ने वाकई अपने 2 दिन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थीं। उसके सवाल जवाब और दास्तान खत्म करने में मजीद 1 दिन और लगा। एक तरफ तो हाजी मस्तान मेरे और मेरे साथियों और लड़कों के कारनामे सुनकर महवे हैरत था, तो दूसरी तरफ मैं बड़े सगीर के इस सबसे बड़े स्मगलर के बारे में जानकर हैरान हो रहा था। बड़े सेठ को तो मैं जानता नहीं था, लेकिन हाजी मस्तान के बारे में दौरान ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ बताया गया था। वो बंबई का बेताज बादशाह था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बंबई के इंतजामात मामलात चलाने में सूबाई हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दे रखी थी कि हाजी मस्तान की ख्वाहिशात को अहमियत दी जाए। दलीप कुमार को बंबई का मेयर बनाने में भी हाजी मस्तान का ही हाथ था। बंबई में मुझे ये मालूम हुआ कि उसके इलाके के स्मगलिंग के तमाम गिरोह या तो खुद हाजी मस्तान के खौफ से बिखर गए थे या फिर कोई चारा न देखते हुए उसके गिरोह में शामिल हो गए थे। हाजी से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत थी। यूसुफ पटेल, जिसे मैं पहले तलाश कर रहा था, वो वाहिद स्मगलर था जिसने हाजी मस्तान की सरपरस्ती में आने से इनकार कर दिया था। वो इन दिनों खौफ से जेरे जमीन था और हाजी मस्तान के कारिंदे उसे ढूंढ रहे थे। इतने ज्यादा असर और रसूख का मालिक बरे सगीर का डॉन मेरे सामने बैठा बच्चों की तरह मेरी बातें सुनकर महजूज हो रहा था। मुसलमानों और पाकिस्तान से मोहब्बत इसके हर हर लफ्ज से फूट रही थी। मेरी दास्तान सुनकर उसने कहा कि सुकूत ढाका का सदमा जितना भारतीय मुसलमानों को हुआ है, उतना शायद पाकिस्तानियों को भी ना हुआ होगा। हम तो पाकिस्तान को अपना दिफाई किला और मुहाफिज समझते थे। हर भारतीय मुसलमान की निगाहें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ उठती थीं। सुकूत ढाका के बाद हमारा ये वाहिद दुनियावी सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन आपकी दास्तान सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि भारत चाहे कितनी जंगी तैयारियां कर ले, असलहे के ढेर लगा दे, सारे हिंदुओं को फौज में भर्ती कर ले, जब भी पाकिस्तान अपने जख्म मुंदमिल होने पर धाड़ेगा, इन हिंदू बनियों की धोतियां गीली हो जाएंगी। जब आप वापस पाकिस्तान जाएं तो वहां जाकर पाकिस्तानी मुसलमानों को बताएं कि भारतीयों ने वहां के मुसलमानों पर इतनी सख्ती और जिल्लत थोप दी कि इन हिंदुओं से नफरत की आग में वहां पर हर मुसलमान के दिल में एक एक छोटा पाकिस्तान बन गया है। हमने कसम पुरसी की हालत में होते हुए भी इतनी तैयारी कर ली है कि वक्त आने पर पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा हम लोग जानिसार मिलेंगे।
حاجی نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور بہت ہی کم پڑھا لکھا ہے۔ 14 برس کی عمر میں ہی اس نے والدین کی غربت کی وجہ سے عام مزدوروں کی طرح مزدوری شروع کر دی اور پھر اپنے زور و بازو پر یہاں تک پہنچا ہے۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کی وجہ سے اس کے دل میں جو نفرت کا شعلہ بھڑکا، اس مقام پر پہنچتے پہنچتے وہ شعلہ جوالا مکھی بن گیا تھا، اور اب وہ ہر ممکن اس ہتک آمیز رویے کا ہندوؤں سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف اس اسلامی دشمن ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور مسلمانوں کا تحفظ ہے۔ میں حاجی مستان کے متعلق یہ باتیں اس لیے کھلے دل سے لکھ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں اور پاکستان کا یہ ہمدرد کچھ عرصہ پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اس کی موت کے بعد اس کا گروپ ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز تک اپنے اکٹھے کیے گئے اسلحے کے ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگ پاڑا میں ایک ایڈریس دیا گیا تھا جہاں پر میری تصدیق کرنے والوں نے میرا نام ونود چوپڑا اور کھلی چائے کا بیوپاری بتایا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان صاحب نے کہا کہ نیو ناگ پاڑے کی ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیر النسل سمگلر خواجہ رہتا ہے جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیوپاری ہے اور در پردہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا دوں گا، لیکن تم اس کو اپنی اصلیت نہیں بتانا، وہ تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جائے گا۔ میرے چاروں محافظ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں نے حاجی کو کہا کہ بمبئی میں میرا کوئی کام نہیں، اپنے مشنوں کی تکمیل اور بھارتی تشدد کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں بمبئی میں اور گرد و نواح میں گھومنا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے میں ہی میں نے بمبئی کے فلم اسٹوڈیو کے متعلق تلسم ہوش ربا قصے سنے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور سب اداکاروں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا کہ جب آپ خود کو فٹ محسوس کریں گے تو مجھے اطلاع بھجوا دیجیے گا۔ بمبئی میں عام عوام کو ان فلمی ستاروں سے ملنے کی اجازت نہیں، مگر میری وجہ سے وہاں آپ کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آج سے آپ کو صرف یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی۔ آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے پر ایک فوٹوگرافر آ کر آپ کے پاسپورٹ سائز تصویریں کھینچ لے گا۔ آپ مزید تندرست ہو جائیں، آپ کو ہر جگہ لے جایا جائے گا۔ مجھے حاجی صاحب سے ملتے آج مسلسل تیسرا دن تھا۔ سپہر 3 بجے میں وہاں سے رخصت ہو کر جوہو بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے علاوہ فوٹوگرافر بھی آیا، میری تصاویر اتار کر لے گیا۔ شام کے کھانے کے بعد میں سیر کے لیے جوہو کے ساحل پر چل دیا۔ قریباً آدھے کلومیٹر بعد مجھے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی ریت پر بیسیوں ٹھیلے والے چاٹ اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کے لیے آنے والے دریاں اور بڑی چٹائیاں بچھائے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سب یقیناً بمبئی کے مڈل کلاس لوگ تھے جو اپنی کھولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینے میں ایک آدھ بار پکنک منانے آ جایا کرتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا تھا کہ کافی آگے جانے تک کے باوجود بھی مجھے کوئی کار نظر نہ آئی تھی، جبکہ وہاں بیسیوں ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میرے چاروں محافظ میرے سے 8 یا 10 قدم پیچھے چل رہے تھے کہ کسی کو بھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر ساحل کی سیر کروانے والے بھی جگہ جگہ موجود تھے۔ میں کافی دیر یوں ہی گھومتا رہا، ناریل کا پانی پیا، بمبئی کی خاص چاٹ بیل پوری کھائی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ گھڑ سواری میں بچپن سے ہی کیا کرتا تھا، اس لیے شہ سوار تو نہیں تھا، لیکن اچھا سوار ضرور تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ گھوڑا لے کر ساحل پر بھگاؤں، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات 11 بجے تک مٹر گشت کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ، اپنی بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان سے آخری بار نکلنے لگا تھا تو اس وقت میرا اکلوتا بیٹا شجاع 1 سال سے بھی چھوٹا تھا اور اپنی دادی کو آگا جی اور اپنی ماں کو امی اپنی توتلی زبان سے پکارتا تھا۔ اپنے مشن کی خاطر میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، مگر اب جب کہ میرے سامنے کوئی مشن نہیں تھا تو ان کی یاد نے ساری رات مجھے بے چین کیے رکھا اور رات یوں ہی کبھی سوتے کبھی جاگتے گزار دی۔
آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق گزارے۔ اس نے زیادہ تر زخمی ٹانگ پر وزن ڈال کر چلنے کا کہا تھا اور ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بھی جاری رکھی۔ مجھے کسی بھی وقت یہاں سے موو کرنے کے احکامات مل سکتے تھے۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا اور خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل حالت میں لانے کی کوششوں میں جٹ گیا۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ اس بنگلے میں 1 مہینے میں ہی جسمانی اور ذہنی طور پر نارمل ہو گیا۔ ادویات اور انجیکشنوں کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر دمے اور معدے کی تکلیف سے بھی نجات مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے فٹ قرار دے دیا تھا۔ بوقت ضرورت اس نے مجھے خود انجیکشن لگانا بھی سکھا دیا اور دوائیوں، انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا سٹاک بھی دے دیا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار میرے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ بمبئی میں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً ہر روز بارش ہوتی تھی۔ میرا زیادہ وقت رسالے، کتابیں پڑھنے میں گزرنے لگا۔ اس دوران 3 مرتبہ حاجی مستان نے مجھے اپنے بنگلے پر بلایا اور 2 مرتبہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ ایک بار میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا سارا کاروبار بمبئی گیراج سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ٹرانزیکشن اکثر رات کو ہوتی ہے۔ مجھ پر وہ اتنا اعتماد کرنے لگ گیا تھا کہ اس نے اپنے کاروبار اور ذاتی زندگی کے انتہائی اہم اور راز کی وہ باتیں کی جو شاید اس کے کسی دوسرے ساتھی کو بھی معلوم نہ ہوں۔